وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. چوئی صاحب دوبارہ ذرا اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ آ جائیں. فرض کریں کہ یہ 13 اکتوبر تک خط نہیں لکھتے سوئس اتھارٹیز کو اور سپریم کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دیتی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر, ایک سیریس سچویشن پیدا ہوتی ہے, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, نیا پرائم منسٹر لانا پڑے گا. تو آپ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ نیا پرائم منسٹر لے کے آئیں, آپ کی پارٹی کے پاس تو 90 ووٹ ہیں, آپ کو تو کوآپریشن چاہیے پی ایم ایل کیو کی اور ایم کیو ایم کی. کیا کریں گے؟ کچھ آپ نے سوچ بچار کیا اس پہ؟ اس پہ پچھلے کئی مہینوں سے نہ صرف سوچ بچار ہماری پارٹی کے لیول پہ ہوئی ہے, بلکہ کئی اور جماعتوں نے ہم سے رابطے بھی کیے ہیں جی. اور ان میں ایسی جماعتیں بھی شامل ہیں جو اس وقت حکومتی کولیشن کا حصہ ہیں. ہمارا موقف اپنی پارٹی میٹنگ میں, اور اب میں اس کا اظہار بھی کرنے لگا ہوں, ہمارا موقف یہ رہا ہے اور میں اس کا سب سے بڑا دائی رہا ہوں, بلکہ میرے یہ الفاظ رہے ہیں کہ شاید کوئی تبدیلی آئے تو چونکہ میری ایک انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کے سب سے زیادہ فائدہ شاید مجھے ہوگا لیڈرشپ مناسب سمجھے تو, کیونکہ آپ پرائم منسٹر بنیں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر یہ اقتدار کی دوڑ میں شامل ہونا ہماری پارٹی کے لیے بھی نقصان ہے, مگر اس سے بڑھ کر پاکستان کے لیے نقصان ہے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل, اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سیناریو کا آپ نے اشارہ کیا ہے حالات اس ڈگر پر نہیں آئیں گے. میں یہ امید ہی کر سکتا ہوں. کوئی مڈل وے, کوئی طریقہ کار, حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت انتہائی ویک وکٹ پہ ہیں. وہ اگر کسی اور مسئلے کو ایشو بنا کر ایک مضبوط سٹینڈ لیتے تو پھر شاید ان کی جیتنے کے چانس ہوتے. اس میں شاید وہ آرمی چیف کو ساتھ رکھیں, شاید وہ چاہے وہ پوری اپوزیشن کو ساتھ رکھیں, چاہے وہ پورے پاکستان کو ساتھ رکھیں, اس ایک موقف پہ جس پہ وہ عدالت عالیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ انہیں خط لکھنا ہے, یہی ہے مسئلے کا حل. انہیں سپریم کورٹ کی مرضی کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. اچھا, لیکن جو ناقدین ہیں حکومت کے بھی اور آپ کے بھی, وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ صرف ان مقدمات پر زیادہ فوکس کر رہی ہے جو کہ آصف زرداری صاحب سے متعلقہ ہیں. ایک مہران بینک سکینڈل ہے, آئی ایس آئی نے ماضی میں سیاستدانوں میں پیسے بانٹے, اس پر سپریم کورٹ نے ایک کیس کی سماعت کی, اس کا فیصلہ لکھا ہوا پڑا ہے, لیکن سپریم کورٹ سے آپ مطالبہ کریں گے کہ وہ جو فیصلہ ہے سعید الزمان صدیقی صاحب نے لکھ دیا ہوا تھا اسے پبلک کے سامنے لایا جائے. میں بالکل مطالبہ کروں گا جی, اور میں یہ کہوں گا کہ جس کسی کے خلاف کوئی کیس ہے, خواہ وہ ہم ہیں یا ہمارے مخالفین ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں, مگر اس میں صرف سیاستدان نہیں ہیں, اس میں خواہ کوئی فوجی ہے, خواہ کوئی جج ہے, خواہ کوئی بیوروکریٹ ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ جو انصاف کا عمل ہے یہ تب ہی پنپ سکتا ہے, تب ہی عوام کا اس میں اعتماد ہو سکتا ہے جب اونچے سے اونچی کرسی والا سے لے کر ایک نائب قاصد تک اکاؤنٹیبل ہو, اور ایک جماعت سے لے کے دوسری جماعت تک اور ایک ادارے سے لے کے دوسرے ادارے تک. یہی وہ عمل ہے جو ہم نے نئے اکاؤنٹیبلٹی بل میں ہم لے کے گئے ہیں, اور وہ صرف مسلم لیگ نون لے کے گئی ہے. 1 سال ہو گیا ہے, ابھی تک یہ حکومت اس میں پیش رفت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی کوئی 4 دن پہلے مجھے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ ہمارے تمام مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہی ہو, مگر میں اس موقع پہ صرف یہی کہوں گا کہ اس ملک کی اس وقت جو مستقبل ہے وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ کسی کے خلاف کوئی کیس ہے وہ عدالت میں آنا چاہیے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. میں آخری بات اس پہ یہ کروں گا کہ ہماری تو اپنی جو 2-3 کیسز میری قیادت کے خلاف تھے, ہم نے تو خود عدالت سے رابطہ کیا ہے کہ اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے, تو ہم ویلکم کریں گے تمام پرانے کیسز. اچھا, آپ نے بتایا کہ پرائم منسٹر نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ کے تمام مطالبات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, تو کیا آپ بھی ان کے مطالبات تسلیم کریں گے؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مرضی کا جو احتساب بیورو کا سربراہ ہے اس پر آپ یس کر دیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر کیسے لیک ہوئی, مگر یہ پچھلے 1-2 دنوں سے چونکہ سامنے آ چکی ہے, تو یہ درست ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے مجھے فون کیا. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو کنسلٹیشن ہوتی ہے یہ پریزیڈنٹ کرتے ہیں قانون کے مطابق, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ قانون کے مطابق صدر کو وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے کنسلٹیشن, لفظ کنسلٹیشن ہے, مشاورت, وہ کرنی ہوتی ہے, یہ قانون میں ہے.
مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق انہیں مشاورت سپریم کورٹ چیف جسٹس سے بھی کرنی پڑے گی. وہ حکومت نے قانون کا حصہ نہیں بنایا، پر اس پہ سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے. تو اگلے دن جب ان کا فون آیا تو انہوں نے مجھے ایک نام دیا، تو اس پہ پھر ویسے وہ نام مجھے پتا ہے، ایک سابقہ سپریم کورٹ کے جسٹس تھے. جی. تو ہم نے اس پہ مشاورت کی، اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ ان کا جو پس منظر ہے وہ کافی کنٹروورشل رہا ہے، متنازع رہا ہے. تو پھر ان کی عمر بھی تقریباً 80 سال کے قریب ہے. تو یہی چیزیں ہمیں سامنے رکھ کے ایک اور چیز تھی جس کا میں نے اس خط میں شاید وہ نام آپ کو اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے. میرا بلڈ پریشر، میں تو ویسے ہی لو بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو میں خوش قسمتی سے ہائی بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہوں. مگر یہ وہ شخص تھے جنہیں محترمہ نے بطور کیئر ٹیکر، جب وہ واپس آئی تھی تو انہوں نے بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ بھی اپنی پارٹی کی طرف سے پرپوز کیا تھا. تو اس میں ہم نے ان رائٹنگ، کیونکہ یہ مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ اب شاید عدالت میں جانا، ان رائٹنگ ہم نے جو پوائنٹس لکھے تھے ان کو بھیجے. اسی شام پھر پرائم منسٹر صاحب کا پھر فون آیا، اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ کرنا تو مذاق سے مجھے کر رہے تھے کہ کرنا تو یہ کام تو میں صدر صاحب کو کر رہا ہوں، مگر میں نے سوچا میں ہی آپ سے بات کروں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں، تو انہوں نے ایک اور نام دیا. تو وہ بھی ایک سابقہ سپریم کورٹ کے جج تھے، مگر جب ان کا ریکارڈ دیکھا تو وہ 2 دفعہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ MPA بن چکے تھے. تو اس پہ بھی ہم نے واضح طور پہ کہا کہ یہ ممکن نہیں. پاکستان کے عوام جو ہیں انہیں اس پارلیمنٹ کی طرف سے، آپ کی طرف سے کوئی اچھی خبر بھی مل سکتی ہے کیا؟ صرف یہی خبریں ملیں گی کہ حکومت جا رہی ہے، اپوزیشن جو ہے اس کے خلاف سڑکوں پہ آ رہی ہے، اور یا جمہوریت خطرے میں ہے؟ کیا یہی خبریں ملتی رہیں گی یا کوئی اچھی خبر بھی آپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم مسائل کا حل، کوئی سولوشن ہے آپ کے پاس؟ خواجہ صاحب، کہتے تو ہم ہیں کہ پارلیمنٹ یہ کرے گی، پارلیمنٹ وہ کرے گی، یا پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکی، مگر اصل جو پارلیمنٹ کی طاقت ہوتی ہے اس کو چینلائز کرنے کا کام اور ذمہ داری حکومت وقت کے پاس ہوتی ہے. پارلیمنٹ بذات خود کچھ چیز نہیں کر سکتی، کیونکہ سب کچھ وہاں میجورٹی ووٹ سے ہوتا ہے، اور میجورٹی حکومت وقت کے پاس ہوتی ہے. ہم نے اپوزیشن میں رہنے کے باوجود اچھی روایات قائم کی ہیں. ہم نے نیشنل ایشوز پہ حکومت کو سپورٹ کیا ہے. ہم نے ایسے ایشوز پہ کرپشن، خواہ وہ NR ہو، کیری لوگر بل جو پاکستان کی مفادات کے حوالے سے تھا، ڈرون اٹیکس، امریکی حملے، عافیہ صدیقی کیس، ان ساری کیسز میں ہم نے ایک پرو ایکٹیو سٹانس لیا ہے جو اپوزیشن، ایک جمہوری اپوزیشن کو لینا چاہیے. مگر جہاں قومی مفاد ہوا ہے ہم نے حکومت کو سپورٹ کی ہے. بہت سارے آزاد میڈیا کے حوالے سے ابھی آپ کے ہی ایک بہت ایکٹیو اور بہت ینگ آپ کے جرنلسٹ، ان کے ساتھ جو ہوا، عمر چیمہ کے ساتھ، میں تقریباً اس سیشن میں 3 دفعہ اس کے لیے اٹھ چکا ہوں. تو ہم نے جو ایک جمہوری اپوزیشن کی روایات ہیں اس پہ ہم نے عمل کیا ہے. مگر پارلیمنٹ اس وقت کیوں بے معنی سے لگ رہی ہے، کئی لوگ اسے ربر سٹیمپ بھی کہتے ہیں کہ اس سے کیوں لوگ نا امید ہیں، وہ حکومت کی نائلیاں اس کی نائلی بن گئی ہے. میں دعا ہی کر سکتا ہوں، میں نے آج یا کل بھی حکومت سے کہا تھا کہ آپ ہماری حمایت لیں، اب بھی وقت ہے، اور اس پارلیمنٹ کو ایک متحرک ادارہ بنائیں، اور اس کی سپورٹ لے کر آپ پاکستانی مفادات کو آگے لے کے چلیں. اب جب حکومت میں کوئی جان نہ ہو تو اپوزیشن ایک لمٹ تک کی پارلیمنٹ کو مؤثر ادارہ بنا سکتی. بہت بہت شکریہ چوہی نثار علی خان صاحب. اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھی عمر چیمہ کے لیے آواز اٹھائی. ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے. تھینک یو.